السلام علیکم ناظرین۔ اندھیرا دم بدم بڑھ رہا تھا، شام گہری ہوتی جا رہی تھی۔ 3-4 کھیت چھوڑ کر کوئی گاؤں تھا، وہاں 2-3 جگہوں پر روشنی جھلملانے لگی تھی۔ میں نے مسجد میں رات بسر کرنے کا سوچ لیا تھا۔ میں نے نالے کے پانی سے وضو کیا اور شہید مسجد کے کھنڈر میں آ کر 2 نفل پڑھے۔ خدا تعالیٰ کے حضور اسلام کی سربلندی اور پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگی اور جیکٹ کے بٹن بند کر کے آدھی ٹوٹی چھت کے نیچے محراب کی ایک طرف ہو کر اندھیرے میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بٹن اس لیے بند کر لیے تھے کہ جیسے جیسے رات ہو رہی ہے سردی بڑھنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر بعد چاروں طرف رات کا اندھیرا چھا گیا۔ گاؤں کی جانب سے کسی بھینس کے ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی جو تھوڑی دیر بعد بند ہو گئی۔ میں وہیں زمین کو صاف کر کے لیٹ گیا۔ سخت تھکا ہوا تھا، بہت پیدل چلا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی مجھے نیند آ گئی۔ میں بڑی گہری نیند سو چکا تھا۔ خدا جانے میں کب تک سویا ہوں گا کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ قریب ہی کوئی شور ہوا تھا جس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ یہ شور ایسا تھا کہ جیسے کوئی چیز زمین پر گر پڑی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر مسجد کی چھت سے باہر نکلنے کے لیے دیوار کی طرف بڑھا ہی تھا کہ کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ کوئی اس طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ اس خیال سے میں کونے میں ہو گیا کہ دیکھتا ہوں کون ہے۔ میں ایک کمانڈو کی حیثیت سے پوری طرح ہوشیار ہو چکا تھا، بجائے اس کے کہ میں اندر آنے والے کے سامنے جاؤں۔ میں چاہتا تھا کہ وہ اندر آ جائے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ وہ کون ہے۔ اگر وہ پولیس کا سپاہی ہو اور مسلح بھی ہوا تو میں اندھیرے میں تھا اور بڑی آسانی سے پولیس کے آدمی کی گردن توڑ سکتا تھا۔ اس وقت میں بالکل بے خوفی کی حالت میں تھا۔ قدموں کی آہٹ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مسجد کے آگے بکھری ہوئی اینٹوں کے درمیان اندھیرے میں بڑی احتیاط سے چل رہا ہے۔ میں اندھیرے کونے میں سانس روک کے حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ جہاں سے مسجد کی چھت آدھی ڈھہ چکی تھی اور جہاں دیوار ختم ہو جاتی تھی وہاں رات کی نیلی نیلی روشنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے ایک انسانی حیولہ اس روشنی کے غبار میں مسجد کے اندر داخل ہوتے دیکھا۔ یہ انسانی حیولہ کسی اونچے لمبے آدمی کا نہیں تھا۔ مجھے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ یہ کوئی عورت تھی۔ اس نے سر پر چادر لی ہوئی تھی۔ اس نے سر پر چادر کو ٹھیک کیا تو مجھے اس کی چوڑیوں کی آواز سنائی دی۔ اب اس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی عورت ہے، مگر سوال یہ تھا کہ یہ عورت آدھی رات کو اس ٹوٹی پھوٹی مسجد میں کیا کرنے آئی ہے۔ میں وہیں آہستہ سے اندھیرے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں ہولے ہولے سانس لے رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس عورت کو وہاں میری موجودگی کا علم ہو۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ عورت وہاں کیا کرنے آئی ہے۔ مسجد کی آدھی چھت ٹوٹی ہونے کی وجہ سے عورت کے آس پاس ستاروں کی رات کی ہلکی نیلی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ عورت شاید اندر آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس نے جھک کر پاؤں کی جوتیاں اتار کر ایک طرف رکھ دیں اور خود مسجد کی پرانی اور شکستہ محراب کے آگے 2 زانو ہو کر اس طرح بیٹھ گئی جس طرح آدمی نماز پڑھتے وقت بیٹھتا ہے۔ اس عورت نے دونوں ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھا دیے۔ میں حیرت کے ساتھ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کیونکہ یہ ایک حقیقت تھی کہ پاکستان کے قیام کو 17-18 سال گزر چکے تھے اور مشرقی پنجاب میں ایک بھی مسلمان گھر نہیں تھا۔ یہ عورت مسلمان لگتی تھی، پھر یہ مسلمان عورت کہاں سے آ گئی تھی؟ مشرقی پنجاب کے اکثر شہروں میں مسلمان بزرگوں کی خانقاہیں اور مزار ہیں جہاں کے مسلمان گدی نشین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور ان مسلمان بزرگوں کے مزاروں کو ہندو نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور وہاں اب ہندو سکھ مرد اور عورتیں آ کر چڑھاوے چڑھاتی تھیں اور منتیں مانگتی تھیں۔ ان مزاروں پر تو میں نے ہندو سکھ عورتوں کو امرتسر، جلندھر اور مشرقی پنجاب کے دوسرے شہروں میں جاتے دیکھا تھا، مگر وہاں جو مسجدیں باقی رہ گئی تھیں وہ ویران پڑی تھیں۔ وہاں کسی ہندو یا سکھ عورتوں کو اس طرح رات کے وقت جا کر دعائیہ انداز میں ہاتھ پھیلاتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ آنسوؤں سے بھری آواز میں بولی، اے اللہ میاں، میری ماتا جی نے مجھے بتایا تھا کہ تو ہم مسلمانوں کا خدا ہے، اور اگر کوئی تیرے دربار میں آ کر فریاد کرے تو اس کی فریاد سنتا ہے۔ اللہ میاں، میں کئی سالوں سے جب بھی مجھے رات کو موقع ملتا ہے تیرے دربار میں آ کر فریاد کرتی ہوں، تو میری فریاد کیوں نہیں سنتا؟ اللہ میاں، میری فریاد سن لے۔
مجھے کسی طرح میرے مسلمان بھائیوں کے ملک پاکستان پہنچا دے۔ میں تجھ سے اور کچھ نہیں مانگتی، میں صرف اتنا مانگتی ہوں کہ مجھے میری ماتا جی، میری اماں جی کے دیش پاکستان پہنچا دے۔ میری ماں تو پاکستان کو یاد کرتے کرتے سورگ باش ہو گئی، مجھے ان کافروں میں سے اٹھا کر پاکستان پہنچا دے۔ اللہ میاں، میں تجھے اپنے سورگ باشی ماتا جی، اپنی اماں جی کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے پاکستان پہنچا دے۔ اور وہ عورت سسکیاں بھر کر رونے لگی۔ اس نے خدا کے حضور جو دعا مانگی تھی اس کو سن کر ایک لمحے کے لیے میں سکتے میں آ گیا۔ میں ذرا سیدھا ہو کر بیٹھنے لگا تو پتھر کی جس سل پر میں بیٹھا تھا اس کے ہلنے سے آواز پیدا ہوئی۔ لڑکی نے چونک کر کونے کی جانب دیکھا، میں اسے نظر آ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے کچھ پر اعتماد لہجے میں کہا، کون ہے؟ میں کونے میں سے نکل کر اس کے سامنے آ گیا۔ وہ ڈر کر باہر کو دوڑنے لگی تو میں نے اس کی کلائی کو پکڑ لیا۔ ڈرو نہیں بہن، میں بھی تمہارا مسلمان بھائی ہوں۔ وہ جہاں کھڑی تھی وہیں بت بن کر اندھیرے میں مجھے تکنے لگی۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑ دی۔ بیٹھ جاؤ میری بہن، میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی ہیں۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تو کوئی مسلمان گھر نہیں ہے، پھر تم یہاں کہاں سے آ گئی ہو؟ حالانکہ میں ساری بات سمجھ چکا تھا، مگر میں اس لڑکی کی زبان سے بھی سننا چاہتا تھا۔ وہ ابھی تک ڈری ہوئی تھی، کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں نے کہا، میں تمہارا ایک مسلمان بھائی ہوں اور پنجاب کا رہنے والا ہوں۔ اس سے زیادہ میں تمہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتا۔ مجھے بتاؤ کہ تمہاری والدہ کون تھی؟ اس لڑکی نے مجھے جو اپنی غم انگیز داستان سنائی وہ یہ تھی کہ اس کی والدہ کے ماں باپ بہن بھائی ضلع جلندھر کی کسی تحصیل کے رہنے والے تھے۔ پاکستان بنا تو ہندو سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی کی والدہ کے ماں باپ بھی مہاجرین کے قافلے میں شامل ہو کر پاکستان کی طرف پیدل چل پڑے۔ راستے میں ہندو سکھوں کے ایک جتھے نے حملہ کر دیا۔ سکھوں نے اس لڑکی کی ماں، اس کے بہن بھائیوں اور باپ کو وہیں شہید کر دیا۔ اس لڑکی کی ماں جوان تھی اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ سکھ اسے اٹھا کر لے گئے۔ یہ ساری باتیں اس لڑکی کی ماں نے اسے بتائی تھیں۔ اس سکھ نے لڑکی کی والدہ سے بیاہ کر کے اسے گھر میں ڈال دیا۔ اس کے بطن سے یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام سکھ باپ نے ہر نام کو رکھا، لیکن اس کی مسلمان ماں نے خفیہ طور پر اس کا نام رضیہ بیگم رکھ دیا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے یاد ہے وہ چھوٹی سی تھی کہ اس کی والدہ اس کے کان کے قریب منہ لا کر اسے کلمہ شریف سنایا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی، تمہارا نام رضیہ بیگم ہے، تم مسلمان ماں کی بیٹی ہو، تم سکھنی نہیں ہو۔ لڑکی کہہ رہی تھی، میں 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے گاؤں کے سکول میں بٹھا دیا گیا۔ میرا سکھ باپ مجھے خاص طور پر گردوارے ساتھ لے جا کر شبد کیرتن سنوایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، تمہارا نام ہر نام کور ہے، تم سکھنی ہو۔ شاید اسے شک پڑ گیا تھا کہ میری ماں مجھے اسلام کی تعلیم دیتی ہے۔ گھر میں سب سکھ تھے، سارا گاؤں ہی سکھوں کا تھا۔ میری سہیلیاں بھی سکھنیاں تھیں۔ میری کلائی میں لوہے کا کڑا ہوتا تھا، اس وقت بھی میں نے لوہے کا کڑا پہن رکھا ہے۔ اس نے مجھے اپنا بازو دکھایا، اس کے ایک بازو میں لوہے کا کڑا تھا اور دوسری بازو میں کانچ کی چوڑیاں تھیں۔ وہ کہنے لگی، مجھے میرا سکھ باپ گرنتھ صاحب کے اشلوک بھی یاد کرایا کرتا تھا، مگر میری مسلمان ماں میری تعلیم سے غافل نہیں تھی۔ جب میں اور میری ماں گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ مجھے کلمہ شریف پڑھاتی۔ اس نے مجھے نماز بھی سکھا دی تھی۔ ہم ماں بیٹی چھپ کر نمازیں پڑھا کرتی تھیں۔ میری ماں نے مجھے سن 47 کا سارا واقعہ سنا دیا تھا۔ میں بڑی ہوئی تو میرے سکھ باپ نے میری منگنی اپنے بھائی کے بیٹے گرنام سنگھ سے کر دی۔ میری ماں اس غم میں گھلنے لگی کہ اس کی بیٹی کا بیاہ بھی ایک سکھ سے ہو جائے گا اور وہ سکھ نسل پیدا کرے گی۔ میری ماں نے ایک روز مجھے اپنے پاس بلایا۔ وہ بیمار تھی اور چارپائی پر کھیس اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے مجھے کہا، بیٹی، میری زندگی کا اب کچھ پتہ نہیں کہ آج مر جاؤں یا کل مر جاؤں۔ میں نہیں چاہتی کہ تم سکھ سے شادی کر کے سکھوں میں رہو۔ یہاں سے پاکستان زیادہ دور نہیں ہے، میرا تو اب جینا مرنا یہی ہے، مگر تم یہاں سے بھاگ جاؤ، جس طرح ہو سکے یہاں سے بھاگ کر اسلامی ملک پاکستان پہنچ جاؤ اور مسلمان بن کر زندہ رہو۔ میری ماں اس کے دوسرے روز مر گئی۔ میں اپنی ماں کو قبر میں دفن ہوتے دیکھنا چاہتی تھی، مگر اسے چتا میں جلا دیا گیا۔ اس بات کو بھی 2 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے اس دوران بڑی کوشش کی مگر پاکستان نہ جا سکی۔ میرے سکھ باپ کو مجھ پر شک پڑ گیا تھا
کہ میں اندر سے مسلمان ہوں اور پاکستان بھاگ جانا چاہتی ہوں۔ وہ ہر سال جتھے کے ساتھ ننکانہ صاحب کی یاترا کو پاکستان جاتا ہے، مگر مجھے ساتھ نہیں لے جاتا۔ مجھ پر کڑی نگاہ رکھی جاتی ہے۔ اب میرا سکھ باپ اپنے بھتیجے گرنام سنگھ سے میری بہت جلد شادی کر دینا چاہتا ہے، مگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں اس قید خانے کی سلاخیں توڑ کر پاکستان کی طرف نکل جاؤں گی۔ اگر میں ایسا نہ کر سکی تو دریا میں ڈوب کر مر جاؤں گی۔ رضیہ بیگم عرف ہرنام کور چہرہ ہتھیلیوں میں چھپا کر سسکیاں بھرنے لگی۔ میں اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ اسے پاکستان پہنچا سکتا، مگر میں اسے سکھوں کے پاس بھی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ لڑکی دل سے مسلمان تھی اور اس کی باتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر وہ پاکستان نہ پہنچ سکی تو خودکشی کر لے گی۔ لڑکی نے آنسو میں بھرا چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، اگر تم مسلمان ہو اور تم واقعی مجھے اپنی بہن سمجھتے ہو تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ مجھے کسی طرح پاکستان کا بارڈر کراس کرا دو، مجھے کسی طرح پاکستان کی سرحد میں داخل کرا دو۔ میں ساری زندگی تمہارے حق میں دعائیں مانگتی رہوں گی۔ میرا ایمان ہے کہ خدا نے میری کئی برسوں کی دعا آج سن لی ہے، اسی واسطے اس نے تمہیں یہاں اس ٹوٹی ہوئی مسجد میں بھیجا ہے۔ یہاں میں کبھی کبھی رات کو جب گھر میں سب سکھ مرد عورتیں سو رہی ہوتی ہیں تو خدا کے حضور دعا مانگنے آ جاتی ہوں۔ آج خدا تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، مجھے اپنے ساتھ لے چلو اور پاکستان پہنچا دو۔ میں عجیب الجھن میں پڑ گیا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود اس وقت پولیس سے چھپا پھر رہا تھا۔ اس لڑکی کو کیسے اپنے ساتھ لے جا سکتا تھا، مگر میرا دل اسے وہاں چھوڑنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے بھی یقین سا ہونے لگا کہ خدا کی مرضی یہی تھی کہ میں اس مسجد میں رات بسر کرنے کے لیے چھپ جاؤں جہاں اس مسلمان لڑکی نے رات کو دعا مانگنے آنا تھا، اور اب مجھ پر خدا کی طرف سے یہ ذمہ داری عائد ہو گئی تھی کہ اس لڑکی کی مدد کروں جو سکھ کی اولاد تھی، مگر مسلمان ماں کی مسلمان بیٹی تھی۔ میں نے کچھ نہ سوچا، لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، فکر نہ کرو بہن، میں تمہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھام کر آنکھوں سے لگا لیا، پھر مسجد کی شکستہ محراب کے آگے سجدے میں گر کر روتے ہوئے خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگی۔ میں نے باہر کی جانب دیکھا کہ اس لڑکی کے پیچھے اس کے گھر کا کوئی فرد تو نہیں پہنچ گیا، مگر باہر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے لڑکی سے پوچھا، کیا تم اس وقت میرے ساتھ چل سکتی ہو؟ لڑکی نے فوراً کہا، ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ مجھے میری مسلمان ماں نے بتایا تھا کہ کوئی مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا۔ کیا تم واقعی مسلمان ہو اور مجھے پاکستان لے جاؤ گے؟ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں بہن، میں واقعی مسلمان ہوں اور تمہیں پاکستان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہوں۔ لڑکی بولی، تو پھر چلو، میں اسی وقت تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ میں نے اسے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ یہاں سے ہوشیار پور کی جانب کون سا راستہ جاتا ہے، کیونکہ مجھے جموں کی طرف سے کشمیر جانا ہے۔ وہاں میرے بہت سے مسلمان مجاہد ساتھی ہیں، وہ لوگ تمہیں پاکستان پہنچا دیں گے۔ لڑکی نے خوش ہو کر کہا، میں اپنے کشمیری بھائیوں کی بہادری کی داستانیں سنتی رہی ہوں، میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کاش میں مرد ہوتی تو کشمیر میں بھارتی فوج جو ظلم و ستم کر رہی ہے اس کے خلاف مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر لڑتی ہے۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ ہوشیار پور وہاں سے بہت دور ہے اور ہمیں 3 گاؤں چھوڑ کر ایک سڑک پر سے لاری پکڑنی ہوگی۔ لڑکی اس سارے علاقے سے واقف تھی۔ میں نے کہا، تو پھر اللہ رب العزت کا نام لے کر میرے ساتھ چل پڑو۔ میں اسے ساتھ لے کر مسجد کے کھنڈر سے نکل آیا۔ اس نے چادر اچھی طرح سے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لی تھی۔ لڑکی مسجد سے باہر نکلتے ہی ایک طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے آہستہ سے بولی، بھائی اس طرف آ جاؤ، یہ راستہ گاؤں کے باہر والے کھال کی طرف جاتا ہے، وہاں سے ہم بڑی جلدی گاؤں سے دور نکل جائیں گے۔ میرے خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس شکستہ مسجد سے جب میں رات کے اندھیرے میں باہر نکلوں گا تو ایک مسلمان لڑکی میرے ساتھ ہوگی جس کو مجھے سکھوں میں سے نکال کر مسلمان مجاہدین کی حفاظت میں دینا ہوگا۔ ہم رات کے اندھیرے میں ایک کھیت کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ لڑکی آگے آ گئی تھی۔ کھیت میں سے مڑتے ہوئے اس نے ہاتھ سے دور ایک گاؤں کی طرف اشارہ کیا جہاں گھوپ اندھیرے میں ایک لالٹین ٹمٹما رہی تھی۔ وہ ہمارا گاؤں ہے۔ وہ تیز تیز چلنے لگی۔ ایک کھال آ گیا، ہم اس کے کنارے کنارے چلنے لگے۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔
کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ہم کھال کے ساتھ ہی ایک طرف کو مڑے تو دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئیں۔ لڑکی نے کہا گھبراؤ مت، تم یہاں اجنبی ہو، کتے تمہاری بو سونگ کر بھونکنے لگے ہیں، ہم دوسری طرف سے نکل جائیں گے۔ وہ کھال سے اتر گیا، نیچے کھیت شروع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ کتوں کے بھونکنے کی آواز کافی پیچھے رہ گئی۔ کھیت ختم ہو گئے تو درختوں کے ذخیرے شروع ہو گیا۔ لڑکی نے بتایا کہ یہ آموں کے باغ ہیں، چونکہ آموں کا موسم نہیں تھا اس لیے باغ ویران پڑے تھے اور وہاں کوئی رکھوالا نہیں تھا۔ ہم رکے بغیر چلتے جا رہے تھے۔ میں نے لڑکی سے پوچھا سڑک کتنی دور رہ گئی ہے؟ ابھی کافی دور ہے، تم تھک تو نہیں گئے؟ میں نے کہا میں تو نہیں تھکا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم نہ تھک جاؤ۔ وہ کہنے لگی میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، سخت جان ہوں، اتنی جلدی نہیں تھکوں گی۔ رات کے صحیح وقت کا مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا، اتنا معلوم تھا کہ آدھی رات گزر چکی ہے۔ ہم ایک نہر پر پہنچ گئے، نہر کافی بڑی تھی۔ لڑکی نے کہا اس طرف ریل کا پل ہے، ہم اس پل پر سے نہر پار کر کے دوسری طرف جائیں گے۔ نہر کے کنارے بڑی ہموار کچی پٹڑی بنی ہوئی تھی، کنارے پر دور تک اونچے اونچے درخت دور تک چلے گئے تھے۔ چند قدم چلنے کے بعد ریل کا پل آ گیا۔ ہم پل پر لگے ہوئے جنگلے کے بالکل ساتھ ساتھ چل کر دوسری طرف آ گیا۔ لڑکی کہنے لگی یہاں سے گاڑیاں ہوشیار پور امرتسر کو آتی جاتی ہیں۔ لڑکی آخر عورت تھی، میں نے محسوس کیا کہ وہ تھک گئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑی دیر یہاں تھکان اتار لیتے ہیں۔ ہم کچے راستے سے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ اب لڑکی نے مجھ سے پوچھا تم میرے بڑے سچے مسلمان بھائی ہو، لیکن تم نے مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور رات کے وقت مسجد میں کیوں چھپے ہوئے تھے؟ میں نے کہا بات یہ ہے بہن کہ میں تم سے کچھ نہیں چھپاؤں گا، میں کشمیری مجاہد ہوں، کشمیر کے محاذ پر اپنا مسلمان کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کر بھارتی فوجیوں کے خلاف جنگ کر رہا ہوں۔ ایک ضروری کام سے جلندھر آیا تھا، واپس جانے لگا تو پولیس کو میرے بارے میں خبر ہو گئی۔ پولیس مجھے گرفتار کرنا چاہتی تھی، لیکن میں کسی طرح بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ رات آئی تو یہاں مسجد میں چھپ گیا کہ رات کے پچھلے پیر آگے چلوں گا۔ لڑکی کہنے لگی میں جلدی سے نکل آئی ہوں، میں نے کچھ پیسے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے کہ کبھی پاکستان بھاگنا پڑے تو کام آئیں گے، مگر جلدی میں مجھے اس کا خیال نہیں رہا۔ کیا تمہارے پاس لاری کا کرایہ ہوگا؟ میں نے کہا فکر نہ کرو، میرے پاس بہت پیسے ہیں۔ پھر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی جلدی جلدی یہاں سے نکل چلو، میرا باپ صبح صبح کھیتوں میں پانی لگانے کے لیے اٹھے گا، اس نے میری چارپائی خالی دیکھی تو فوراً سمجھ جائے گا کہ میں بھاگ گئی ہوں۔ وہ گرنام سنگھ اور چوہڑ سنگھ کو لے کر میری تلاش میں یہاں پہنچ جائے گا، یہ بڑے خونی قاتل لوگ ہیں۔ میں نے کہا جیسے تمہاری مرضی، اور ہم نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ یہ لڑکی زیادہ تیز نہیں چل رہی تھی اور اب اس پر تھکن کے آثار بھی پیدا ہونے لگے تھے، اگرچہ وہ اسے ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ابھی ہم ہوشیار پور کٹوا روڈ پر بھی نہیں پہنچے تھے کہ ہمیں راستے میں ہی صبح ہو گئی۔ جس وقت سورج نکلا تو لڑکی نے رک کر پیچھے دیکھا، اس کے چہرے پر فکر و پریشانی نظر آئی۔ میں بھی رک گیا، میں خطرے کے مقام سے کافی دور آ چکا تھا، اب آگے کوئی خطرہ پیدا ہو جائے تو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر پچھلا خطرہ کافی دور تک ختم ہو چکا تھا۔ میں نے اسے پوچھا کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے ناک کے نتنے پھیلاتے ہوئے کہا مجھے دشمن کی بو آ رہی ہے۔ میں نے اس کی بات کو کوئی اہمیت نہ دی اور کہا اچھی بہن وقت ضائع نہ کرو اور مجھے آگے دیکھ کر یہ بتاؤ کہ ہوشیار پور کٹوا روڈ یہاں سے کتنی دور ہوگی، کیا یہ سڑک رات کو آئے گی؟ اس نے اپنے نسواری رنگ کی خیز نما چادر جسم پر ٹھیک کرتے ہوئے کہا مجھے یہ ضرور معلوم ہے کہ یہ سڑک اس طرف ہے، یہ نہیں معلوم کہ ابھی کتنی دور ہے۔ دن کی روشنی میں ہمیں کھیت اور دور دور کچھ گاؤں بھی نظر آنے لگے تھے۔ یہ سارا علاقہ زرخیز اور آباد تھا، بہت دور کچھ ٹیلوں کے خاکے بھی نظر آ رہے تھے۔ ہم کھیتوں اور جھاڑیوں والی زمین پر جا رہے تھے، کہیں کہیں کھیتوں میں کسان ہل چلاتے اور سبزیاں وغیرہ کاٹتے نظر آ رہے تھے۔ ہم ایک کچے راستے پر آ گئے، یہاں پیچھے سے ایک یکا آ رہا تھا۔ لڑکی نے خوف زدہ ہو کر کہا اس طرف ہو جاؤ، کہیں میرا باپو نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس کے کہنے پر عمل کیا اور ہم کیکڑوں کے درختوں کی اوٹ میں ہو کر بیٹھ گئے۔ یکے میں عورتیں اور مرد بیٹھے تھے۔ یکا گزر گیا تو لڑکی نے سر اوپر اٹھاتے ہوئے کہا
مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا؟ میں نے پوچھا۔ میرا باپو گرنام اور چوہڑ سنگھ کو لے کر ادھر نہ آ جائے، وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں نے کہا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اگر وہ آ بھی گئے تو جب تک میں زندہ ہوں وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ لڑکی نے میرے اس دلیرانہ جملے کا ذرا سا بھی اثر نہ لیا۔ اسے لینا بھی نہیں چاہیے تھا، کیونکہ ایک نہتہ نوجوان 3 خونی قاتل پیشہ ور سکھوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے بالکل صحیح کہا تھا۔ ہم ایک گاؤں کے قریب سے گزر گئے، چھوٹی سی ندی آئی۔ لڑکی رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن مجھے پیاس لگی تھی۔ میری جیب میں بھنی ہوئی جوار موجود تھی۔ میں نے ندی کے 5 درختوں کے نیچے بیٹھتے ہوئے کہا، رضیہ بی بی فکر نہ کرو، تمہارا باپو یہاں نہیں آئے گا، یہاں بیٹھ جاؤ، میرے پاس بھنی ہوئی جوار ہے، اسے تھوڑا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، ذرا آرام کرتے ہیں، پھر آگے روانہ ہو جائیں گے۔ لڑکی بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میرے اصرار پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی سی جوار میں نے کھائی، اسے بھی کھانے کو دی، نہر کا پانی پیا، منہ ہاتھ دھویا اور نہر کا چھوٹا سا پل پار کر کے آگے چل پڑے۔ اب نیم پہاڑی علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ وہاں پہاڑیاں نہیں تھیں، زمین کہیں اونچی ہو جاتی تھی اور کہیں کوئی گھاٹی یا کھئی آ جاتی تھی۔ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹیلے بہت فاصلے پر ضرور دکھائی دے رہے تھے۔ یہاں کی زمین بھی نیم پتھریلی تھی، کہیں کھیتیاں آ جاتی اور کہیں سنگلاگ زمین شروع ہو جاتی۔ کیکر اور فلاحی کے درخت زیادہ تھے، کہیں کہیں ٹاہلی کے درخت بھی تھے۔ ہم ایک برساتی نالے کے پاس پہنچے تو مجھے گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ یہ آواز سن کر لڑکی نے پیچھے دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، باپو آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر درختوں کے نیچے 3 گھوڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہماری طرف بڑھے چلے آ رہے تھے۔ لڑکی کا تو رنگ اڑ گیا، ایسے لگا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں رہی تھی۔ وہ وہیں بیٹھ گئی۔ گھوڑ سوار بڑی تیز آ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں لڑکی کو اٹھا کر کھئی میں اتار کر لے جاتا، گھوڑ سوار ہمارے سر پر پہنچ گئے۔ یہ 3 سکھ تھے، ان میں ایک نوجوان تھا، 2 ادھیڑ عمر کے تھے۔ وہ تیزی سے گھوڑوں پر سے چھلانگیں لگاتے ہوئے اترے اور ہماری طرف بڑھے۔ ان میں سے 2 کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں، ایک ادھیڑ عمر سکھ کے ہاتھ میں کرپان تھی۔ اس نے لڑکی کی طرف دیکھ کر گرجدار آواز میں کہا، ہرنامو پتر تو ادھر آ جا۔ لڑکی ایک دم پھٹ پڑی، چیخ کر بولی، میں تیری دھی نہیں ہوں، میں مسلمان ہوں، تو سکھ ہے، تو میری ماں کو اٹھا کر لیا تھا، میں تیری بیٹی نہیں ہوں۔ دوسرے جو 2 سکھ تھے وہ میرے دائیں بائیں 4-5 قدموں کے فاصلے پر تلوار لیے کھڑے تھے اور مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے جو نوجوان سکھ تھا اس نے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا، ہرنامو تو میری منگ ہے، تو ایک غیر آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگی ہے، تو نے ہماری عزت ڈبو دی ہے۔ لڑکی کے باپ نے نوجوان سکھ کو چپ کراتے ہوئے کہا، تو چپ کر گرنام سنگھ ہے، پہلے مجھے اپنی دھی سے بات کرنے دے۔ اب میں نے ان سے کہا، میں کسی کو بھگا کر نہیں لے جا رہا، لڑکی خود پاکستان جانا چاہتی ہے۔ اس پر لڑکی کے باپ نے بھڑک ماری اور مجھے گالی دے کر کہا، اوئے میں دیکھتا ہوں کہ تم کس طرح لے جاتے ہو میری دھی کو پاکستان ہے۔ پھر اس نے دونوں سکھوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، گرنام میاں، چوہڑ میاں، منہ کیا دیکھ رہے ہو، ختم کر دو اس مریض کو، یہ مجھے مسلمان لگتا ہے۔ اس دوران میں نے اپنے حساب سے ساری منصوبہ بندی کر لی تھی کہ حملے کی صورت میں مجھے کیا کرنا ہوگا۔ ان سکھوں سے مجھے کسی رعایت کی ہرگز امید نہیں تھی۔ ایسی باتوں پر پنجاب کے دیہات میں عام قتل ہوتے رہتے ہیں۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ لوگ لڑکی کو شاید کچھ نہ کہیں مگر مجھے ضرور قتل کر دیں گے۔ چنانچہ میں ان حالات میں جیسی منصوبہ بندی کر سکتا تھا وہ میں نے کر لی تھی۔ بس تلوار کے پہلے وار سے مجھے اپنے آپ کو بچانا تھا، اس کے بعد ان میں سے کوئی مجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا تھا۔ لڑکی کے باپو کے منہ سے جیسے یہ جملہ نکلا کہ منہ کیا دیکھ رہے ہو، ختم کر دو اس مریض کو، میرے دائیں بائیں کھڑے دونوں سکھوں نے وحشی آدمیوں کی طرح منہ اوپر کر کے بھڑک ماری۔ مجھے اتنی ہی مولا چاہیے تھی۔ اس نے بھڑک ماری تھی اور ایسا کرتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ اپنے منہ پر رکھ لیا تھا۔ پنجابی میں اسے ہلارا مرنا کہتے ہیں۔ دیہات میں دشمن پر وار کرتے ہوئے ایسا ہی ہلارا مرا جاتا ہے۔ میری بائیں جانب ہٹا کٹا سکھ چوہڑ سنگھ کھڑا تھا، اس کا تلوار والا ہاتھ نیچے ہی تھا۔ اس نے دوسرا ہاتھ الٹا کر کے منہ کے آگے رکھ کر زور سے ہلارا مارا تھا۔ اس کو معلوم نہیں تھا کہ جس دشمن پر وار کرنے کے لیے ہلارا مار رہا ہے وہ کون ہے۔
جیسے ہی اس نے ہاتھ منہ پر رکھ کر منہ اوپر کو کیا، میں چیتے کی طرح اچھلا اور میں نے اس کے ہاتھ سے تلوار چھین لیا۔ میرے ہاتھ کی ضرب اس کی کلائی پر پڑی تھی۔